بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 54 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اے امیر، اس وقت تک میرا بیٹا طلسم میں نہ گیا تھا، بلکہ خندق کے کنارے کھڑا یہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے اور روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور تاشے پر چوٹ مار دی۔ ڈھول کی آواز ابھی فضا میں گونجی ہی تھی کہ خندق پر ایک خوبصورت پل خود بخود بن گیا، اور میرا بیٹا اس پل پر سے گزرتا ہوا دوسری جانب پہنچ گیا۔ اس وسیع مکان کی کئی سیڑھیاں تھیں جو باغ کے بالکل بیچ میں بنا ہوا تھا۔ جوں ہی میرے بیٹے نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ہزاروں سپاہی تلواریں ہاتھوں میں لیے نمودار ہوئے۔ ان کی وردیاں سرخ بانات کی تھیں جن پر کلابتوں کا اعلیٰ کام تھا۔ دھوپ میں یہ وردیاں خوب چمک رہی تھیں۔ ان سپاہیوں نے میرے بیٹے کو سلامی دی۔ اس کے بعد جب اس نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو یہ سپاہی غائب ہو گئے، اور ان کی جگہ دوسرے سپاہی نمودار ہوئے جن کی وردیاں سیاہ مخمل کی تھیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہزارہا قسم کے عجیب و غریب باجے تھے۔ ان سپاہیوں نے بھی میرے بیٹے کو سلامی دی اور باجے بجانے لگے۔ جب اس نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو یہ سپاہی بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور آسمان سے ایک سنہری تخت اترا جس کے پائے چار پریوں نے تھام رکھے تھے۔ اس تخت پر جواہرات سے بنی ہوئی ایک کرسی پر کوئی شہزادی بیٹھی تھی جس کا حسن چاند تاروں کو شرماتا تھا۔ دو خادمائیں اس شہزادی کے پیچھے ادب سے کھڑی مورچھل جھل رہی تھیں، اور ایک کنیز قدموں میں بیٹھی پیر دبا رہی تھی۔ شہزادی میرے بیٹے کی طرف دیکھ کر ہنسی اور اشارے سے کہا کہ اگلی سیڑھی پر قدم رکھو۔ اس نے چوتھی سیڑھی پر پیر رکھا۔ اسی لمحے مکانوں کی چھتوں پر رکھے ہوئے مور پر اور دمیں پھیلا کر ناچنے لگے۔ پھر ان کی دموں سے آتش بازی سے چھوٹنے لگی، اور چونچوں سے پانی کے قطرے موتی بن بن کر گرنے لگے۔ جو مور سب سے بڑا تھا اس کے منہ سے انڈے کے برابر موتی گر رہے تھے۔ پھر گھوڑوں پر سوار ایک فوجی دستہ آیا، اور اس کے افسروں نے اپنی اپنی ٹوپیاں اٹھا کر میرے بیٹے کو سلام کیا۔ اس کے بعد یہ منظر غائب ہو گیا، اور میرے بیٹے نے پانچویں سیڑھی پر قدم رکھا۔ یکا یک آسمان پر ایک روشنی سی کوندی، اور اس میں سے چاندی کی مانند سفید ایک کشتی نمودار ہوئی اور نیچے آئی۔ اس میں سے بھی ایک شہزادی اتری، وہ پہلی شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کشتی سے اتر کر اس نے میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور مکان کے اندر لے گئی۔ یہ نہایت عالی شان مکان تھا جس کے صحن میں سینکڑوں فوارے چل رہے تھے۔ اسی صحن میں اس شہزادی نے میرے بیٹے کو ایک تخت پر بٹھایا اور اس کے سامنے کچھ پھل رکھے۔ میرے بیٹے نے جوں ہی ایک پھل اٹھا کر منہ میں رکھا، ایک دھماکہ ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور ایسا بھیانک شور سنائی دیا کہ میرا رواں رواں کانپنے لگا۔ بہت دیر بعد وہ اندھیرا دور ہوا، لیکن مجھے نہ وہ شہزادی نظر آئی نہ میرا بیٹا دکھائی دیا۔ البتہ جو منظر پہلے سے موجود تھا وہی دکھائی دیا۔ خندق پر بنا ہوا پل بھی غائب ہو چکا تھا۔ تب میں روتا اور خاک اڑاتا ہوا شہر میں واپس آیا، اور یہ تمام داستان اپنی زبان میں لکھوا کر اس تعویذ کے اندر رکھی تاکہ بھول نہ جاؤں۔ ایک روز کسی سوداگر نے آپ کا ذکر کیا۔ میں حضور کی تعریف سن کر بے چین ہوا اور یہاں تک پہنچا۔ اگر میری قسمت میں ہوگا تو آپ ضرور مدد فرمائیں گے اور میرے فرزند کو مجھ سے ملائیں گے۔ امیر حمزہ نے مرتاد شاہ کو بہت دلاسے دیے اور کہا، بھائی غم نہ کرو، اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے بیٹے کو تم سے ملائیں گے اور اس طلسم کو فتح کریں گے۔ مرتاد شاہ امیر حمزہ کے قدموں کو چوم کر بولا، آپ کا یہ احسان مرتے دم تک نہ بھول سکوں گا۔ چند روز بعد امیر حمزہ نے طلسم نادر فرنگ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مرتاد شاہ بھی ہمراہ تھا۔ جب اس خندق کے پاس پہنچے تو امیر نے وہی منظر دیکھا جو مرتاد شاہ نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے ایک فرنگی قیدی کو طلب کر کے حکم دیا، اس ڈھول کو لکڑی سے بجا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فوراً خندق پر پل نمودار ہوا، اور اس کے بعد وہ تمام واقعات پیش آئے جو مرتاد شاہ نے سنائے تھے۔ آخری منظر میں جوں ہی اس فرنگی نے پھل اٹھا کر منہ میں رکھا، وہی دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔
بہت دیر بعد اندھیرا دور ہوا تو دیکھا نہ وہ فرنگی ہے اور نہ وہ شہزادی۔ امیر حمزہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا جادو ہے اور اسے کیوں کر فتح کیا جا سکتا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں کئی دن نکل گئے۔ چوتھے روز امیر حمزہ نے خود ڈھول پر لکڑی مارنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ امرو قدموں میں لیٹ گیا اور کہنے لگا، اے حمزہ، جلد بازی سے کام نہ لو، اگر اس طلسم کی فتح تمہارے مقدر میں لکھی ہے تو ضرور کوئی بشارت ہوگی۔ جب یہ بشارت مل جائے تو اس طلسم کے اندر جانے کا ارادہ کرنا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاؤ گے۔ امیر حمزہ کو امرو کی یہ بات پسند آئی۔ کہنے لگے، اے امرو، تو ٹھیک کہتا ہے، ہم بشارت کا انتظار کریں گے۔ رات ہوئی تو امیر حمزہ نے زمین پر کپڑا بچھایا اور عبادت میں مصروف ہوئے۔ صبح ہونے نہ پائی تھی کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کی جانب سے زمین پر ایک تخت آیا، اس پر ایک نورانی صورت بزرگ بیٹھے تھے۔ امیر حمزہ نے انہیں سلام کیا۔ ان بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے فرزند، کیا ارادہ ہے؟ امیر حمزہ نے عرض کی، حضرت، طلسم نادر فرنگ کو فتح کرنے کا خیال ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میرے نام اس کی فتح ہے یا نہیں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بے شک یہ طلسم تمہارے نام پر فتح ہوگا، کیونکہ اسے فتح کرنے والے میں جن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے وہ سب تم میں موجود ہیں، مگر ایک خاص تختی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس تختی کے بغیر اگر 1,00,000 آدمی بھی طلسم کو فتح کرنے جائیں گے تو ناکام ہوں گے۔ بہرحال تم گھبراؤ نہیں، یہ ایک خط تمہیں دیتا ہوں، اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھو اور دائیں جانب سفر کرو۔ جب کئی کوس دور نکل جاؤ تو ایک بلند ٹیلا ملے گا، اس ٹیلے پر ہاتھ رکھ کر اس خط کا پہلا اسم 300 مرتبہ پڑھنا، یکا یک وہ ٹیلا اڑ جائے گا اور اس کی جگہ ایک غار نمودار ہوگا۔ تم بلا کھٹ کے اس غار میں داخل ہو جانا، پھر ایک صحرا نظر آئے گا جس کے درمیان ایک لمبا چوڑا تالاب ہوگا۔ پانی کے اندر بے شمار مگر مچھ منہ کھولے تیر رہے ہوں گے۔ تالاب کے بالکل بیچ میں ایک مینار ہے۔ تم اپنے آپ کو ان مگر مچھوں سے بچا کر ایسی چھلانگ لگانا کہ اس مینار تک پہنچ سکو۔ اگر تمہارے جسم کا یا کپڑوں کا کوئی حصہ بھی ان مگر مچھوں سے چھو گیا تو قیامت تک تمہاری رہائی محال ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ امیر حمزہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سرہانے ایک خط پڑا ہے۔ انہوں نے اس خط کو چوما اور حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا اور سب دوستوں سے اس مبارک خواب کا حال بیان کیا۔ سب کو خوشی ہوئی۔ امیر حمزہ نے کہا، اچھا دوستو، اب میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 54 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔